ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اور غیر عالم سے کیا مراد ہے اور عالم سے کیا مراد ہے، تو کیا ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ مسئلہ دراصل یہ نہیں ہے کہ غیر عالم کو مسئلہ بتانا حرام ہے، بلکہ اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے۔ اس کا جواب ویسے میں تحریری طور پر شاید مسائل شریعت کی پہلی یا دوسری جلد میں شاید دے چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، سوال تحریر میں بھی آیا تھا تو میں نے اس کا جواب لکھ کے بھی دیا تھا اس کی تفسیر میں، کہ عالم اور غیر عالم کے لیے مسائل بتانے کی کیا کیا قواعد ہیں اور کیا کیا ان کے لیے حدود ہیں دونوں کے لیے۔ سب سے پہلے غیر عالم کی بات کرتے ہیں، تو غیر عالم کو مسئلہ بتانا یہ جائز ہے، مگر اس کے لیے اس کی کچھ شرائط ہیں، اور جیسے کہ اس کی کچھ حدیں بھی ہیں کہ وہ کیا مسئلہ بتا سکتا اور کیا نہیں بتا سکتا۔ مثلا یہ کہ کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو بالکل واضح طور سے ظاہر ہے ایک دم ہر شخص پہ کہ ہاں اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی سنے گا تو اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، تو ایسا مسئلہ بتانا اگر کوئی غیر عالم سے بھی پوچھے تو اس کو جائز ہے۔ مثلا یہ کہ اگر بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، تو والد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم نہیں ہوں، مجھے یہ بتانا جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کے اندر کوئی عالم ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جتنا فرض علوم خود پہ سیکھنا ضروری تھا خود پر، جیسے نماز، وضو، طہارت وغیرہ، تو وہ آگے ڈائیورٹ کرنا، فارورڈ کرنے کی بھی اجازت ہے، جبکہ وہ مسائل بالکل درست ہوں۔ تو ایسی صورت میں یہ بتا سکتا ہے کہ جی وضو کے 4 فرض ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے، تو اس میں ہاں کا اظہار بھی کر سکتا ہے کہ ہاں، تو اب اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں۔ یعنی وہ مسائل جو یقینی طور سے کتاب کے اندر پڑھے ہیں یا پھر کسی عالم سے سنے ہیں، تو اگر یہ شخص آگے اس کو فارورڈ کرتا ہے اور یہ مسئلہ اپنی عقل سے نہیں بتاتا بلکہ علماء کا لکھا ہوا بتاتا ہے، تو پھر اس طرح غیر عالم کو بھی مسئلہ بتانے میں حرج نہیں ہے، جبکہ وہ مسئلہ جو بالکل عام ہو کہ اس کے غلط ہونے کی کوئی گنجائش نہ ہو، جس کی میں نے 2 مثالیں دی، پانی کی سنت ہونے کے لیے اور وضو کے فرض کے لیے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ ان مثالوں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں کون سا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی سنت غیر موقدہ کا طریقہ پوچھے کسی سے، تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ سنت غیر موقدہ کس طرح پڑھتے ہیں، کیا اس میں تیسری میں ثنا پڑھیں گے، تو اب اس میں کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے حرام ہو جائے گا کہ میں عالم نہیں ہوں، تو اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ ان کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ جتنا ان کے لیے لمٹ یہی ہے کہ جتنا انہوں نے علماء سے سنا ہے اور وہ مسئلہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک شبہ ان کے ذہنوں میں نہیں ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں اور غسل کے اتنے فرض ہیں، نماز میں اتنے فرض ہوتے ہیں، تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ سب کو معلوم ہونی چاہیے، تو ان کو آگے فارورڈ کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک طالب علم بھی ہوتا ہے جو ابھی دینیات کی پڑھائی کر رہا ہوتا ہے اور ابھی مکمل طور سے اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوتی، تو وہ عالم نہیں ہوتا۔ تو جب تک طالب علم ہے تو اس نے جتنا سیکھا ہے اس کو آگے تک ڈائیورٹ کرنا، آگے تک فارورڈ کرنا، یہ اس کو بالکل درست ہے۔ مثلا یہ کہ اس نے وضو مکمل سیکھ لیا، اب اس کے گھر والے اگر وضو کا مسئلہ پوچھیں، اس کو آتا ہے کہ بھئی طریقہ بتائیے، اس میں سنتیں بتائیے اور اس میں مکروہات بتائیے کہ وضو میں کیا کیا چیز مکروہ ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، تو اب اس کے لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں عالم نہیں ہوں، مجھ کو بتانا جائز نہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ عالم کو بتانے کے علاوہ غیر عالم کو جائز نہیں، وہ ہوتا اپنی عقل سے بتانا، کہ مسئلے کو قرآن حدیث سے اخذ کرنا، تو وہ صورتیں ہوتی ہیں۔ اب غیر عالم طالب علم کے لیے یہی ہے کہ جتنا انہوں نے سیکھا وہ آگے بتا سکتے ہیں، اور حدیث پاک کا بھی یہی مفہوم ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو اسی طرح طالب علم اگر مکمل پڑھائی نہیں ہوئی لیکن جتنا سیکھ چکا، نماز سیکھ چکا، تو نماز بتا سکتا ہے، اور یہ ہر کوئی بتا سکتا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتیں ہیں، بنیادی بیسک ہیں، تو وہ سب چیزیں آگے مسائل میں بتائی جا سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اب رہا یہ کہ پھر عالم اور غیر عالم میں کیا فرق رہے گا، تو دراصل عالم کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو غیر عالم ہے نا اور طالب علم ہے، ان کے پاس جو مسائل ہیں وہ رٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اس مسائل کے نہ تو آگے کا بتا سکتے ہیں نہ پیچھے کا بتا سکتے ہیں، مگر یہ کہ جتنا ان کو یاد ہے یہ صرف اتنا بتا سکتے ہیں، تو ان کے لیے ایک تو یہ پابندی ہوئی۔ دوسرا یہ کہ جو عالم ہوتا ہے اس کے لیے پابندی نہیں ہوتی، بلکہ وہ قواعد اور ضوابط سے بالکل وابستہ ہوتا ہے، سارے قاعدے قانون شریعت کے جانتا ہوتا ہے۔ تو جب وہ قاعدے قانون جانتا ہے تو وہ نیا مسئلہ آنے والا بھی ان قاعدے قانون کے حساب سے حل کر سکتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ مسائل بتا سکتا ہے۔ تو ان کے جو مسائل بتانے کی اجازت ہے وہ یہی ہے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں
صحیح طریقے سے آ جائے. کہ جیسے سنی سنائی بات ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیپسی وغیرہ کا پینا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ اس کمپنی کی ہے، یہ فلاں کمپنی کی ہے، یہ کمپنی اس کی ہے، یہ کمپنی اس کی، اس طریقے کی باتیں زمانے میں چل رہی ہوتی ہیں. تو جو شخص عالم نہیں ہے، اب اگر اس سے پوچھیں گے کہ اس کا یہ پینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو کیونکہ اس نے پیپسی کا مسئلہ کسی حدیث قرآن کے اندر نہیں پڑھا ہوتا، تو اب یہ یہاں بتا نہیں سکتا، کیونکہ اس نے وہی بتانا ہوتا ہے جو اس کو یقینی طور سے اس کو معلوم ہوتا ہے، یا تو سنا ہوا ہوتا ہے یا کتاب میں پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو جو مسئلہ اس نے رٹا ہوا ہوتا ہے اس کو بتا سکتا ہے. اب اگر کسی عالم سے پوچھا جائے گا پیپسی کے تعلق سے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو وہ اس کو جائز بتائے گا. اور حالانکہ قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہوگا، لیکن غیر عالم اور عالم میں یہی فرق رہے گا کہ وہ کیونکہ قاعدے قانون جانتا ہے، تو قرآن حدیث میں کس چیز کو کب ناجائز کہا جاتا ہے یہ قاعدہ جانتا ہے. تو جب وہ قاعدہ جانتا ہے تو پھر وہ اس مسئلے کا حل کر دے گا. تو وہ مسائل جو آپ کو آسانی سے کتابوں میں نہیں ملیں گے، تو وہ عالم کے لیے بتانے میں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی. اس لیے عالم کا مسئلہ بتانا درست ہوتا ہے، اور غیر عالم یا طالب علم کے لیے بس اتنا درست ہے کہ جتنا اس کو یقینی طور سے معلوم ہے یا کتاب میں اس نے پڑھا ہوا ہے. اور دوسرے ہے کہ عالم کے لیے پھر کوئی کہیں سے بھی مسئلہ پوچھ سکتا ہے، اس کے لیے لوگوں کی کوئی قید نہیں ہوتی. وضو کا مسئلہ کسی بھی طریقے سے وہ گھما کے پوچھ لیں، اور وضو کے اندر کچھ بھی ایسا مسئلہ پوچھ لیں جو کتاب میں نہ لکھا ہو، تو عالم اس کو بتا دے گا، کیونکہ وہ قاعدے قانون سے واقف ہوتا ہے. اور غیر عالم اس کو نہیں بتا پائے گا. اگر وضو کے اندر کوئی ایسا مسئلہ گھما کے پوچھ لے جو کتابوں میں نہیں لکھا ہو، تو وہ پھر اس کو آسانی سے غیر عالم حل نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے اتنا نہیں رٹا ہوا. تو یہ تفسیر ہے عالم اور غیر عالم کے بتانے کے لیے. لہٰذا جو طالب علم ہے اور مطالعہ کتابوں کا کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کی ضرورت کے وہ مسائل کے جو بالکل یقینی طور سے ان پر عبور حاصل ہے، تو وہ آگے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، جس کے نماز وضو کے لیے وہ مسائل بتا سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ عقل سے تو بالکل بھی بتانا جائز نہیں. مثلا یہ کہ جائز ہو سکتی ہے یہ چیز، نہیں ہو سکتی، اور ہاں میں نے سنا ایسا ہے لیکن یاد نہیں ہے، تو ایسا کچا پکا کر کے نہیں بتانا چاہیے. بالفرض اگر کوئی شخص مسائل اس طرح بتاتا ہے کہ اس کو خود معلوم نہیں ہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، مگر ایک اندازے کے مطابق وہ لوگوں کو مسئلہ بتا رہا ہے، تو اس کا یہ مسئلہ بتانا حرام ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے. اگرچہ تکا لگ جائے اور اس کا مسئلہ صحیح فٹ بھی ہو جائے، تو بھی ایسی صورت میں گناہ گار ضرور ہوگا، کیونکہ اس کو یہ ادھیکار نہیں تھا یہ وہ مسئلہ بتائے جو اس کو معلوم نہیں. لہٰذا عقل سے مسئلہ بتانا بالکل یہ حرام ہے، جائز نہیں. اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر وغیرہ بھی کرنا کہ کسی آیت کی کہ شاید اس کا مطلب آیت کا یہ ہو، شاید اس کا مطلب یہ ہو، تو یہ بھی بالکل حرام ہے. اگر تکا لگ جائے اور تکے میں وہ مسئلہ بالکل صحیح ہو، صحیح ہونے کے بعد بھی یہ شخص گناہ گار ہوگا. لہٰذا جتنا آپ نے علماء سے سنا، تقاریر وغیرہ میں یا کتاب کے اندر آپ نے پڑھا، اور وہ مسئلہ بالکل درست آپ کے ذہن میں ہے، اور کتاب کو سمجھنے میں آپ نے کوئی خطا نہیں کی، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر شریعت یا فتاوی رضویہ شریف میں بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بآسانی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. تو اگر آپ کے سمجھنے میں بالکل کوئی خطا نہیں ہے، مسئلہ بالکل درست ہے، تو پھر آگے اس کو بتا سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ بتانا نہیں چاہیے جب تک اس مسئلے کو مکمل طور سے یعنی سیکھ نہ لیا جائے. پتھر میں حسن لالے پرنوار